بھائی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر یا کوئی بھی جاتا ہے لاہور میں کسی اور شہر میں جہاں پہ اس پہ نماز قصر ہو جاتی ہے، جی جی، لیکن بوجہ مجبوری اس کا وہاں پہ آپریشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، جی جی، وہ ایک دو یا ایک سے زائد نمازیں نہیں پڑھ سکتا، جی جی، وہ ابھی آپریشن کروا کے واپس فیصل آباد میں یا اپنی ہوم سٹی میں آ گیا ہے، دوسرے دن اس نے قضا کرنی ہے، ہاں وہ کیسا نماز پڑھے گا کہ مکمل نماز پڑھے گا؟ ریاض صاحب ہیں ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ برکت دے، ان سے تو بہت دوستی اور محبت ہے۔ اس بارے میں ریاض صاحب پہلے تو یہ چاہیے کرنا کہ نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے، بے شک آپریشن ہوا، وضو نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں، خون بہ رہا، جیسے بھی ہے، لیٹے ہی قبلہ رخ بھی نہیں، جدھر بھی چار پائی ہے نا وہ اشارے سے ہی رکھتے ہیں، فرض جو ہے نا پڑھ لے، قضا نہ کرے، یہ قضا اسلام میں کوئی نہیں۔ قضا تو ریاست صرف دو آدمی جو ہے نا ان کے لیے وہ قضا بھی نہیں، وہ تو ادا ہی ہے کہ سویا رہ جائے بعد میں جاگ آئے، یا ایک آدمی بھول ہی جائے بعد میں اسے یاد آئے کہ میری نماز رہتی، دو آدمیوں کو اجازت ہے کہ وقت کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی وہ نماز پھر ادا ہی ہوتی ہے کہ جب یاد آیا یا جب جاگے فوراً پڑھ لے۔ تو بیمار ہو، لیٹا، خون بہ رہا، پیٹ پر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیمم بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہ کریں، جب وقت آئے نماز کا وہ اسی طرح لیٹا لیٹا نا بس اشارے سے رکھتے، چلو سنتے نہیں تو فرض جو ہے نا پڑھ لیں۔ تو اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو ہے تو یہ بڑی کوتاہی، مگر اب وہ وطن آ کر قصر نماز ہی پڑھے گا، جس طرح اس نے وقت پر پڑھنی تھی نا وہاں مسافر ہوتے ہوئے، وہی نمازیں پڑھنی ہے نا، کوئی سود تو نہیں ادا کرنا، جو اس وقت اس نے پڑھنی تھی وہی اس نے بعد میں پڑھنی ہے، زیادہ رکھ کے نہیں پڑھنی، قصر ہی کرے گا، یعنی قضا کی شکل میں قصر ہی ادا قصر ہی کرے گا۔ وطن کی رہی ہوئی نمازیں اگر وہ سفر میں پڑھنا چاہے تو پوری پڑھے گا، اور جو سفر میں ہو تو رہ گئی وہ وطن میں آ کر پڑھے تو قصر پڑے گا۔ مولانا اسی کا ایک ضمنی سوال ہے کہ بالفرض کوئی شہر سے باہر ہے، واپس آ رہا ہے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد تو ہے نہیں، اس نے بغیر جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تو وہ شہر سے ابھی 15 منٹ یا 20 منٹ کے فاصلے پہ ہے، ابھی وہ اپنے شہر میں آ کے گھر پہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ کیسا پڑھے گا کہ پوری نماز پڑھے گا؟ نہیں، اگر گھر آ گیا رہا صاحب پھر تو پوری پڑے گا۔ مثلا ایسا سمجھے نا کہ رات کے 10 بجے تھے تو موٹر وے پہ اپنے گھر پہنچ گیا فیصل آباد، تو اب ظاہر ہے کہ عشاء کا وقت تو ہے نا، تو اپنے گھر سے قیام بھی ہو گیا تو اب پوری پڑے گا۔ اگر سہولت سے اسے فائدہ چاہیے تھا تو پھر راستے میں پڑھ لیتا، شہر میں داخل ہونے سے پہلے گاڑی میں بے شک پڑھ لیتا، جدھر کو جی چاہتا کہ گاڑی کا رخ ہوتا وہ اشارے سے ہی پڑھ لیتا، تو اچھی بات تو یہی تھی کہ قصر بھی کر لیتا، اور اب اگر گھر پہنچ گیا اور وقت نہیں پھر تو پوری پڑے گی۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں آپ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ قیام کرنا فرض ہے اور گاڑی میں قیام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے مطلب کچھ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ یہ ریاض صاحب جو باتیں نا، قیام، قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا، یہ ساری چیزیں جب آدمی کے بس میں اور آدمی زمین پر کھڑے ہو کر یہ کر سکے پھر تو یہ سب چیزیں ہیں، مگر اگر یہ نہیں ہو سکتی نا تو جو اصل روح ہے نا نماز کی کہ وقت پر اللہ کو یاد کیا جائے، یہ سب سے مقدم ہے، ہر شے ختم ہو جائے گی، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، وضو، تیمم ختم، طہارت ختم، قبلہ ختم، سب ختم ہے، وقت پر خدا اللہ کے سامنے جھکنا یہ ہے اصل بات۔ وقت کے بعد آپ جھکتے پھریں باوضو ہو کر، قبلہ رو کر، کھڑے ہو کر، اللہ کو بہت درکار نہیں، وہ وقت کے بعد ہے، وقت کے اندر۔ اس لیے مجاہدین کو تو یہاں تک اجازت دی گئی کہ اگر وہاں صلاۃ خوف کا بھی موقع نہیں ہے، گمسان سی جنگ ہے، تو صرف جب وقت آئے نا وہ جتنی رکھتے قصر کی، یا اگر وہ مسافر اتنے اللہ اکبر کہہ دیں، صرف اتنے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر 2 رکھتے پڑھنی 2 کہہ دیں، زیادہ پڑھنی اتنی کہہ دیں، یعنی وقت پر اللہ کو یاد کرنا یہ ہے روح نماز کی، ورنہ بعد میں ہم بہت بن سنور کر ٹھیک ٹھاک قبلہ رخ پڑھتے پھرے تو یہ ظاہری چیزیں تو ہو گئی، مگر جو اصل شاید کہ وقت پر اللہ کو یاد نہیں کیا، اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہے جب ہمارے بس میں ہو، پھر تو نیچے اتر کر بالکل ٹھیک سازگار حالات، ہاں، ورنہ کوئی نہیں، اگر وضو نہیں تیمم کریں، تیمم کا بھی موقع نہیں، فاقد الطہورین کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ دونوں چیزیں میسر نہیں، نہ پاک مٹی ہے نہ پانی، تو اس کو اجازت ہے کہ بغیر کچھ کیے اللہ اکبر کہے۔ اللہ کہتا ہے وقت پر نماز ادا کرو، یہ چیزیں ساری ثانوی ہیں، یہ ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، یاد الہی وقت پر ہونی چاہیے۔
مولانا صرف ایک سوال اور نماز کے متعلق بات یہ فرمائیے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ صبح نہا دھو کے گھر میں آفس میں چلے گئے ہیں، تو اب انہوں نے سارا دن کاروبار کے معاملات میں جھوٹ بھی بولا ہے، کسی کو غصے بھی ہوئے ہیں، برا بھلا بھی کہا ہے، ایون کہ کسی کو گالی بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زور کا وقت آیا تو وہ اسی طرح وہ قبلہ رخ ہوئے، جان نماز بچھایا، نماز پڑھی، اسی طرح اثر کا وقت آیا، جان نماز پڑھا، آپس میں نماز پڑھی، اس کے متعلق میں کیا ہے؟ ان چیزوں سے ریاض صاحب جو ظاہری قانون ہے اس کے مطابق تو وضو تو نہیں اس کا پوچھا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ اس کا وضو نہیں رہا، مگر جو حقیقی اسلام ہے اس کی روح سے تو کیا نماز ہے اس کی کہ وہ گالیاں بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے اور سارے حرام کام کر رہا ہے، اور وقت آتا ہے تو جان نماز بچھا لیتا ہے۔ ایسی نماز جو آدمی کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی۔ اب اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ تو کہتا ہے کہ یہ روکتی ہے، اگر نہیں روک رہی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری نماز جو ہے نا اس میں خرابی ہے۔ نماز ہوتی تو وہ ضرور بریک لگا دیتی کہ اللہ کو یاد کرتا پھر یہ غلط کام کرتا۔ تو یہی جو عملی جو ہے نا ہماری کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ برے کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تاثر ریاست پھیل گیا کہ نمازیں یار کوئی ہم نے دیکھا نمازی بڑے بے ایمان ہیں یہ لوگ، انہوں نے نہ پڑھنا جو تھا اس سے بھی زیادہ کام خراب کر دیا کہ بدنام کر دیا نماز کو۔ نمازی کا تو طرز عمل ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے کہ وہ بس برائی سے بچے، اللہ سے معافی مانگے، خلق خدا سے نیکی کرے۔ بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، سارے سوال آپ کے ضروری تھے، بہت لوگوں کی ضرورت تھی، بہت شکریہ، اللہ خیر سے رکھے، برکت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم نے ابھی بات کی تھی نا آپ سے، جی آپ سے بات پوچھنی تھی ایک۔ جی پوچھیں۔ ہلو جی پوچھیں باجی، پوچھیں کیا پوچھیں؟ ہاں جی، وہ میرا ایک کزن ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، جی 5-6 سال پہلے شادی ہوئی تھی اس کی، جی 8 سال شادی کو ہو گئے، اس نے 3-4 سال بعد وہ نا گھر سے باہر چلا گیا۔ 4 سال کے بعد گھر سے چلا گیا؟ جی 4 سال بعد گھر سے باہر چلا گیا، تو اس کے بعد نا وہ ادھر سے نا سیدھا جا کے نا وہ جیل میں چلا گیا۔ اچھا، اور وہاں کوئی مسئلہ ہوگا نا تو وہاں پہ چلا گیا وہ جیل میں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو 2.5 سال وہ جیل میں رہا۔ ہلو جی 2.5 سال وہ جیل میں رہا، اس کے بعد اس نے وہاں سے نا خط وغیرہ کافی لکھے اپنے گھر میں۔ جی تو اس نے نا گھر میں کافی نا وہ پیغام بھی بھیجے کہ میں نا ابھی زندہ ہوں، تو ادھر اس کی بیوی گھر میں پیغام جب ملے نا تو کسی نے اس کو پیغام نہیں دیے۔ آپ بات کرتی جائیں نا، پوری بات آپ بتا۔ ہوا جی، اور اس کے بھائی کو نے پیغام دے گیا نا، تو اس کے بھائی نے نا چھوٹے بھائی نے اس کے نے اپنے اس کی بیوی کو پیغام نہیں دیے کسی کو بھی، تو اس کی بیوی سے اس نے خود شادی کر لی۔ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ جی اس نے شادی کر لی، اور تھوڑی دیر بعد نا تقریباً 3 سال بعد 4 سال بعد وہ واپس آ گیا۔ ٹھیک ہے 4 سال بعد واپس آیا نا، تو اب وہ کہتی ہے میں نے صرف اسی کے ساتھ رہنا جو جس کے ساتھ وہ اب رہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیا میاں کے ساتھ؟ نہیں، دوسرے میاں کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے۔ وہی نیا میاں ہے نا، وہ بھائی جس نے خبر کو چھپایا اور خود شادی کر دی۔ جی تو اب اس کے ساتھ نا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کے ساتھ رہنا، اس کی 2 بچیاں بھی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جواب دے رہے ہیں آپ کو؟ پہلے بھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مولانا بہن بتا رہی ہیں کہ کوئی بندے نے شادی کی، غیر ملک میں چلا گیا، وہاں جیل کے اندر چلا گیا، اتفاق سے اپنے گھر والوں کو اس نے اطلاع دی کہ میں زندہ ہوں اور جیل کے اندر ہوں، لیکن اس بندے نے نہ تو گھر والوں کو بتایا نہ اس کی اہلیہ کو بتایا، یعنی اپنی بھابھی کو، سگا بھائی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد خود ہی اپنی بھابھی سے شادی کر لی، بغیر عدالت سے کھلا لیا یہ بغیر عدالت کو بتائے۔ اس کی بیوی نے یہ لکھایا کہ یہ نا فوت ہو گیا، بیوہ ہے وہ خود، اپنے طور پہ لکھوایا، اپنے طور پہ لکھوایا۔ جی یہ انڈرسٹینڈنگ سے سارا کام ہوا ہے مولانا، کیونکہ بھائی تو ساری بات جانتا تھا، بتاتا ہی نہیں رہا، تو اب شادی کر لی۔ اب وہ اللہ کا کرم ایسا ہو گیا کہ وہ بندہ جیل سے رہا ہو کے اپنے وطن بھی آ گیا، اپنے گھر بھی آ گیا۔ جب اس نے گھر آ کے دیکھا کہ میرا بھائی میری بیوی کا بھی مالک بن گیا، اب بیوی کی بے وفائی دیکھیں کہ بیوی بھی یہ بات کہتی ہے کہ میں نے نئے خامد کے ساتھ ہی، یعنی دیور ہے یا جیٹھ ہے جو بھی دیور ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جبکہ پہلے میاں سے اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور نہ وہ فوت ہوا ہے، نہ طلاق دی ہے، اور نہ بیوی نے خلا لیا ہے۔
یہ جو بات واضح ہوگی مولانا؟ ہاں، یہ جو دوسرے قانون کے ساتھ وہ رہ رہی ہے نا، یہ سارا فعل حرام ہے. جب سے وہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ کوئی نکاح نہیں. وہ زندہ تھا، اطلاع دی یا نہیں دی، وہ جب موت ہی نہیں ہوئی اور نہ اس نے کھلا ہی لیا تو پھر وہ بالکل زندہ ہی ہے. اس کے ہوتے ہوئے نکاح پر نکاح کیا، یہ مجرم ہے دونوں، ان پر زنا کی سزا جاری ہو سکتی ہے. اور وہ پہلے قانون کی بیوی ہے، بالکل اسی کی ہے، دوسرے کا کوئی حق نہیں، دوسرے کا جرم ہی بخشا جائے، یہی بڑی بات ہے. اس پر تو مقدمہ کیا جو ہو جائے تو سزا دنیا میں پائے گا، اللہ کے ہاں بھی وہ زانی ہے. یعنی سگے بھائی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں تو کوئی سن نہیں رہا نا پہلے کی. اچھا، پہلے کی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سنا اس نے نا. اس کے وہ کہتے ہیں ہم نے مولویوں کو بھی نہیں، ہم جو بیوی کا ہے نا وہ کہتے اس کے بھائی کہتے ہیں اس نے گنڈے وغیرہ بلا کے رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے، مولوی کو ہم کسی کو نہیں پہچانتے، ہم نے قرآن صاحب کو سب سے پتہ کر لیا، ہم کسی سے نہیں جاتے، ہم نے سب کو ملا کر بات کی ایسے. آپ کو بہرحال ایک چھوٹا سا مشورہ دیتے ہیں فتاوا آن لائن کے حوالے سے. صرف آپ کسی تھانے کے اندر ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دے دیں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور معاملہ بھی نکھر کے سامنے آ جائے گا. تو کس طریقے سے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی بنانا جبکہ وہ بندہ زندہ ہے اور طلاق بھی نہیں دی، اور یہ دنیا کے کسی قانون کے اندر جائز نہیں ہے. صرف آپ سمپل اپلیکیشن کسی تھانے کے اندر دے دیں گے نا تو ساری گنڈا گردی اور معاملات جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. دماغ درست ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو دینی اعتبار سے ہی آپ کو کوئی مشورہ اور رائے دے سکتے ہیں. زنا کر رہے ہیں، کوئی نکاح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اوکے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے روزوں کے بارے میں بھائی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ تم روزوں کو پورا کرو رات تک. اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ رات کا وقت کون سا ہے؟ ہم تو روزہ مغرب کے وقت کھول لیتے ہیں، جبکہ رات کم از کم عشاء کے وقت سے شروع ہوتی ہے. تو تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. میرے بھائی نے جو کہا کہ رات عشاء سے شروع ہوتی ہے، یہ کہاں سے لیا؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. کوئی کہے گا آدھی رات سے شروع ہوتی ہے، کیا بنے گا؟ جو 10 منٹ بعد کہتے ہیں وہ اب کہتے ہیں رات شروع ہوئی، تو یہ تو بے حساب ہی کام ہو گیا. جس کا تھوڑی سی بات تو ان کی لاجیکلی بھی سمجھ کے اندر بہت آتی غلط ہے بات ہے. کہ جب اندھیرا چھا جائے تو ہم اس پر رات کا اطلاق کرتے ہیں. نہیں، دن اور رات جو ہے نا صاف مانا گیا کہ جب سورج نکل آیا دن، جب سورج غروب ہو گیا رات. اب اس کو اگر رات نہ مانے، اندھیرا ہوتا رہے تو اندھیرے کا کیا فیصلہ کریں؟ کبھی چاندنی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہی. یہ غلط بات ہے. تم اللیل جو ہے نا، بس رات جب شروع ہوئی سورج غروب ہو گیا رات. اب بتائیں نا کہ سورج یعنی غروب لیل سے مراد یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے. یہ تو سارے مانیں گے نا میاں کار کے سورج جب غروب، اب دن تو نہیں ہے تو جب رات بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ درمیان میں جو ہے 10 منٹ یا عشاء تک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دن ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا دن ہے یا کیوں. بھائی میرے بھائیوں یہ بات سمجھ آئی کہ دو ہی تو اللہ نے اللیل والنہار. اب بتاؤ کہ یا تو کہا ابھی دن ہے تو پھر اثر پڑھتے رہو، مغرب کیوں پڑھتے ہو؟ مغرب دن میں تو نہیں پڑھی جاتی. اور اگر کہتے ہو کہ رات ہے تو پھر وہی بات ہوئے گی. یا کچھ تیسری شے ہے خسرا. السلام علیکم. یعنی غروب آفتاب جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ اب رات کی ابتدا ہو گئی، اندھیرا ہو کے گیا. بعد جو تھی نا طاہر صاحب یہ تھی کہ شیعہ حضرات کی بہت بڑی تفسیر اور بہت اعلیٰ مجمع بیان علامہ طبرسی کی فاضل ہیں بڑے. انہوں نے کہا بھائی ہم سارے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی الگ وقت نہیں. اگر کھلی جگہ میں آدمی کھڑا ہو کوئی رکاوٹ نہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ سورج کی ٹکیا نظر سے غائب ہوگی تو روزہ کھل گیا. ایک ہی وقت ہمارا نہیں. صرف کہتا کہ اس صورت میں کہ اگر مکان ہو سامنے، پہاڑ ہوں، کئی چیزیں، تو ہو سکتا ہے ہم سمجھیں سورج غروب ہو گیا، ابھی غروب نہ ہوا ہو، وہ پردے کے پیچھے ہو. اس کی علامت یہ مقرر کی کہ مشرق کی طرف سے سیاہی اٹھتی اٹھتی سر پر آ جائے. سیاہی اٹھتی آئے سر پر، پتہ چل گیا کہ اب ہمارا نصف کرہ جو ہے نا اس سے وہ اب دوسرے نصف کرہ میں سورج چلا گیا. یہ استظہار تسلی کے لیے ایسی جگہوں پر جہاں کوئی سورج کے نظر آنے میں کوئی چیز پردہ ہے آگے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتح الباری میں پڑھ رہے، آپ ایسا ہی کرتے کہہ دیتے تھے آدمی کو مجھے بتانا کہ جب سیاہی یہاں آ جائے گی. یہ اور بات ہے احتیاط کی. مانتے ہیں کہ سورج اگر صاف میدان آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں نظر آتا، کھل گیا. ٹھیک ہے جی. مولانا امت اجابت اور امت دعوت میں کیا فرق ہے؟ امت اجابت اور امت دعوت میں فرق یہ ہے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین تو سب لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا. دعوت جو ہے نا، اعلان، پکارا، آپ نے سب کو پکارا. مشرق مغرب کے سارے لوگ آپ کی امت ہیں. یہ ہے امت دعوت، جن کو آپ نے دعوت دیا کہ آؤ دین قبول کرو. مگر جنہوں نے ان میں سے مان لیا ان کو کہتے ہیں امت اجابت. اجابت قبول کر رہے کو کہتے ہیں. دوسرے دعوت ہے مگر وہ انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. کافر وغیرہ سارے امت دعوت میں ہیں کہ آپ مشرق و مغرب کے نبی ہیں. مگر جو اسلام لے آئے وہ پھر امت اجابت ہو جاتے ہیں کہ وہ گروہ جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کر لی. دعوت پکار کو کہتے ہیں، پکارا آپ نے سب کو ہے. اجابت ہے مان لینا، قبول کرنا.